کہ تخصیص ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ یا ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، تو کہا 9 تاریخ کا روزہ رکھو، 10 کی نفی انہوں نے نہیں کی، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی سال کے گناہوں کی معافی والا اجر ضرور دے گا۔ اس کی فضیلت یا نافضیلت کا تعلق اس سے نہیں ہے، اگرچہ وہ واقعہ بڑا دگرگوں ہے، کیونکہ شریعت اس واقعے سے 50-51 سال پہلے بن چکی تھی، مکمل ہو چکی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ حج اور عمرہ، اس کے لیے یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، اس سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ ایک ساتھ ہے۔ جو حج کرنے چلے گا اس وقت جیسے پیدل چلنا پڑتا تھا سواریوں پہ، تو ذی القعدہ میں چلے گا اور ذی الحجہ میں پہنچے گا، تو ذی القعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی محرم کے ہوئے، پھر واپسی پہ بھی اس کو 15-20 دن مہینہ لگنا ہے، تو اگلا مہینہ بھی اللہ نے حرمت والا رکھا ہے تاکہ حج آسان ہو جائے۔ اور پھر سال کے بیچ میں ایک دفعہ عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے، تو سال کے بیچ میں رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا رکھا ہے۔ اسی میں وہ لوگ تجارتیں کرتے تھے، کیونکہ روٹین میں تو روڈ بلاک رہتے تھے، جو آدمی جو قبیلہ رہ رہا ہے وہ نہیں گزرنے دے گا تو نہیں گزریں گے، تو مشکل ہو جائے گی۔ ان مہینوں کا جاہلی زمانے میں بھی احترام کیا جاتا تھا، تو محرم اور ذی الحجہ جو ابھی گزر رہا ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کا پچھلا مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ ان دنوں میں ہمیں آپس کی جو ناراضگیاں بھی ختم کرنی چاہیے، لڑائیاں بھی بند کرنی چاہیے، اور نئی لڑائی شروع بھی بالکل نہیں کی جا سکتی، اگرچہ سارا سال ہی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ان دنوں کی خاص بات ہے کہ کوئی لڑائی جو مسلمان کافر کی بھی ہو وہ اس کی ابتدا ان مہینوں میں نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی حملہ کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو محرم جو مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جب نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو تھوڑا اس کا شرف بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں تو سب رب کی ہیں، اس کو کہا ناقۃ اللہ وسقیاھا، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طریقے سے گھر، مسجدیں تو سب رب کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ ایسے ہی مہینے سب اللہ کے ہیں، اور محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف نسبت ہونے سے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ اس وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے وہ مدینہ میں اس کا احترام کرتے تھے اور وہ اس کے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ مکے والے بھی رکھتے تھے، وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، میرا تو وہ نبی بھائی ہے، رسول بھائی ہے، تو اگر ان کو خوشی ملی ہے محرم میں تو میں بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں گا۔ لہذا آپ نے بھی مدینہ آنے کے بعد ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھا، اور حکم دیا کہ لوگوں تم بھی رکھا کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جس نے آج کچھ نہیں کھایا پیا صبح سے وہ آج کے دن کو روزہ بنا لے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتے کہ روزہ رکھوائیں، جب وہ بہت بھوک کے ساتھ لاچار ہوتے تو ان کو مختلف قسم کے کھلونوں کے ساتھ ان کا دل بہلا کر ان کا روزہ پورا کروایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ سارے سال میں افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، سارے سال میں افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے ابھی ہم نے یہ عرفات کے دن کا روزہ رکھا تو فرمایا اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
تو یہ روزے جو ہیں وہ سارے سال کے روزوں سے افضل ہیں سوائے رمضان کے۔ تو ثابت ہوا کہ پھر اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہوگی۔ روٹین میں فضیلتوں کو لڑایا نہیں جاتا، فضیلتوں کا تقابل نہیں کیا جاتا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ کبھی کسی صحابی کے نام کوئی فضیلت لگا دیتے ہیں جبکہ وہ خوبی سب میں موجود ہے، کبھی کسی مہینے کے نام لگا دیتے ہیں جبکہ وہ خوبی اوروں میں بھی موجود ہے۔ تو جس کے نام وہ فضیلت لگا دی جاتی ہے اس کی شان بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ہمیں پورے محرم میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست تک موسم اچھا رہے گا، تو اچھی بات ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے بھی ان دنوں میں رکھنے چاہیے۔ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 تاریخ کا، حکم بھی دیا صحابہ کرام کو، تو ہمیں 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ جب آخری سال تھا آپ کا تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ روٹین میں تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس روزے میں آ کر کے موافقت ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پہ کچھ حدیث سمجھنے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا اور کچھ کہتے ہیں 9 کا ہی رکھوں گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مخالفت کرنا اس معنی میں ہے کہ تخصیص نہ کی جائے 10 محرم کی، اور تخصیص ختم کرنے کے لیے، خصوصیت ختم کرنے کے لیے آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن روزے کے لیے خاص نہ کرو، سارے سال میں صرف جمعہ کا دن روزے کے لیے خاص نہ کرو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ صرف ہفتے کا دن بھی یہ روزے کے ساتھ خاص نہ کرو۔ تو آپ کی بیوی نے جمعہ والے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، فرمایا تو نے کل رکھا تھا؟ کہتی نہیں۔ کہا تو اگلے دن کا پروگرام ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ تو فرمایا پھر جمعہ کا بھی آپ افطار کر دو۔ تو ثابت ہوا کہ تخصیص ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ یا ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو۔ تو امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھی سب اس بات پر ہیں، اور علماء بھی، کہ ہمیں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی عالم دین کو صرف 9 سمجھ میں آتا ہے تو اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو کہا 9 تاریخ کا روزہ رکھو، 10 کی نفی انہوں نے نہیں کی، اور ان کے ذاتی فتوے سے ثابت ہوتا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ مہینہ بھی روزے رکھنے والا ہے تو ہمیں اچھے آپشن پر چلنا چاہیے، اور وہ ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی عالم دین کو صرف 9 سمجھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کے مطابق اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی سال کے گناہوں کی معافی والا اجر ضرور دے گا۔ کسی نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں سختی نہیں فرماتا، بلکہ ان کے اجتہاد کے مطابق اگر غلط بھی ہو تو ایک اجر سے وہ محروم نہیں ہوتے، تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہر صورت محرم کا جو احترام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے حساب سے ہے، اور بعد میں آپ نے اس میں روزے رکھے اور اس کی فضیلت بیان کی اس حساب سے ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا تعلق آپ کے نواسے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، تو یہ تو عہد نبوت سے 51 سال بعد کی بات ہے۔ اس کی فضیلت یا نافضیلت کا تعلق اس سے نہیں ہے، اگرچہ وہ واقعہ بڑا دگرگوں ہے اور بڑا ظلم والا واقعہ ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ ان ظالموں کو غارت کرے جنہوں نے یہ کام کیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کی فضیلت کا اور نافضیلت کا، اور ان دنوں میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اور یہ خوشی نہیں منانی، اور اس سب کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس واقعے سے 50-51 سال پہلے بن چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔